کہ جنہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری امیر المومنین فی الحدیث کی جو ذات لقب ملا وہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کو ملا. آپ کے مزار شریف کی ابھی تعمیرات جاری ہیں، مگر کیا عظیم مرتبہ ہے. کچھ باتیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا نام احمد، کنیت ابو الفضل اور لقب شہاب الدین تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے آپ ابن حجر کی نسبت سے مشہور ہوئے. آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن اسکلان تھا، اسی نسبت سے آپ اسکلانی مشہور ہوئے. اسکلان یہ سرزمین شام کا مشہور شہر ہے جو ساحل سمندر پر فلسطین کے نواح میں واقع ہے. آپ کی ولادت چونکہ مصر میں ہوئی تھی اور مصر ہی میں تعلیم و تربیت پائی، اسی نسبت سے آپ مصری کہلائے. آپ کی ولادت کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کے یہاں کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی تو زندہ نہیں رہتی تھی. تو آپ کے والد صاحب نے ایک بار شکستہ دلی کے عالم میں ایک عظیم بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی، شیخ ثنا قبری رحمۃ اللہ تعالی. تو جب انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے گا. سبحان اللہ. پھر ایک ایسی عظیم ہستی نے اس دنیا میں قدم رکھا. تقریباً آپ 7ویں ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کے بچپن ہی میں والد صاحب دنیا سے چلے گئے. مگر اللہ نے کمال کا حافظہ دیا تھا. آپ بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا، علم دین کے لیے سفر کرنا شروع کیا. حرمین شریفین، اسکندریہ، یمن، شام اور حلب وغیرہ کے علاقوں میں جا کر اہل فضل لوگوں سے، اہل علم لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ جامع العلوم تھے. تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، ادب اور تمام علوم و فنون میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. سبحان اللہ. علم حدیث اور اسماء الرجال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. سب سے زیادہ آپ کو شغف اس علم میں تھا. بعض کا قول یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ابن حجر فطری شاعر، ماہر محدث اور تکلفاً فقیہ تھے. رجال کی معرفت اور ان کا استحضار، ان کے بلند و پست کی پہچان اور علل احادیث وغیرہ کی واقفیت ان پر ختم تھی. اپنے زمانے کے اپنے علم کی اتھارٹی مانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ دکھتے کیسے تھے؟ روشن چہرہ، مناسب قد، سفید داڑھی، بڑا سر اور فصیح اللسان، بلند آواز اور نہایت ذکی اور ذہین تھے. آپ کی سرعت مطالعہ، اتنی اسپیڈ سے کتاب پڑھتے تھے کہ آج بھی سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ سنن ابن ماجہ کو 4 مجلسوں میں ختم کر لیتے تھے، صحیح مسلم کو 4 مجلسوں میں، یعنی 2 دنوں میں چند ساعتوں میں یہ کتابیں پڑھ لیتے. اور اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قریب بیٹھ کر صحیح مسلم کو آپ نے 3 روز میں ختم کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے میں نے جامع مسلم کو پڑھا. دمشق شام میں جو اسلام کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 3 دن میں پورے ضبط کے ساتھ اس کی قرأت تمام ہوئی. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح بخاری کا ایسا علم تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ان سے بڑے عالم اور ماہر نہیں پیدا ہوئے. کئی بار آپ صحیح بخاری پڑھتے تھے اور صحیح بخاری کی جو خدمت آپ نے کی، سبحان اللہ. جو آپ نے تفسیر قرآن، آپ نے تفسیر بخاری لکھی، آپ نے تو شرح بخاری لکھی. کمال کی بات یہ کہ بہت ساری شروحات بخاری شریف کی آئیں، مگر یہ شرح ساری دنیا میں جو اس کو مقبولیت حاصل ہے، فتح الباری شرح بخاری، آج بھی دنیا بھر میں اس کو ایک اسپیشل مقام حاصل ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمہ وقت علمی کاموں میں مشغول رہتے تھے، کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے. 3 مشغلوں میں سے ایک شغل آپ کا جاری رہتا تھا. وہ کیا تھا؟ یا تو مطالعہ کتاب کر رہے ہوتے، یا تصنیف کر رہے ہوتے، یا عبادت کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. یہ ہے زندگی علم پھیلانے میں گزرے، علم حاصل کرنے میں گزرے، یا اللہ کی عبادت میں گزرے. بیسیکلی تو یہ تینوں ہی عبادتیں ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت بارش کا موسم نہیں تھا، مگر آپ کے جنازے پر بادل آئے. پورا قاہرہ، بتایا جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے. ون آف دا بگیسٹ فیونرل، بہت بڑا جنازہ ہوا، اور آپ کے جنازے پر بارش گویا رحمت الہی بن کر برسنے لگی. اور سبحان اللہ. آپ کی جو تصانیف ہیں جو آج بھی علماء کو آپ کا ادب کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، فتح الباری جیسے نے بتایا، شرح بخاری، اس کے ساتھ ساتھ نخبۃ الفکر. کون سا مدرسہ ہے، کون سا مقام ہے جہاں یہ نہیں پڑھائی جاتی. پھر التہذیب
اور پھر لسان المیزان، سبحان اللہ، بہت بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی اور اپنے زمانے کے بڑے کمال کے بزرگ گزرے. آپ کا جو وصال ہوا وہ ذوالحجہ کی 852 سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ فن حدیث آپ کے ساتھ ختم ہو گیا. ایسا فن حدیث کا ماہر اس کے بعد دنیا نے نہ دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آئیے ناظرین، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. یقین کریں جب ایسی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو اپنی حیثیت بہت چھوٹی سی لگتی ہے. بڑا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ تو کیا چیز تھے، کیا مقام تھا، کتنی دین کی انہوں نے خدمت کی. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی لائف کن چیزوں میں گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز کن کاموں میں گزر رہے ہیں. مطلب ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جن کو فرض علوم ہی نہیں آتے، جن کو یہی نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے، جن کو یہی نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے. اور یہ لوگ علم کے پہاڑ ہیں، علم کے سمندر ہیں. کیسا علم چھوڑ کر گئے کہ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کتابیں لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کے فیضان کو حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے کم از کم فرض علوم سیکھنے والا تو ہمیں بنا دے. ناظرین پلیز آئیے علم دین سیکھیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے. جہالت کی زندگی اچھی نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں اور قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو. انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. ہم میں سے کسی نے بخاری پڑھی ہے؟ ذرا سوچئے نا. بخاری اور یہ جو حدیث کی سیاہ ستہ کی کتابیں یہ کیا ہیں؟ یہ نبی پاک کے مبارک فرامین ہیں. آقا نے فرمایا کیا وہ لکھا علماء نے. کیا ہم نے پڑھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے حافظ الحدیث حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے. وہ 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھی. اس سے پہلے ہم امام جلال الدین سیوطی شافعی کی بارگاہ میں تو انہیں 2,00,000 حدیثیں یاد تھیں. ہمیں کیا آتا ہے؟ پلیز یہ ان مزارات پر ضرور آئیں، ان کا فیضان ضرور حاصل کریں، مگر ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی تو کوئی روز کا مطالعہ شروع ہو جائے. روز علم دین سیکھنے والے، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے ہم بن جائیں. اور تو دعوت اسلامی نے آن لائن کتنی فیسلٹیز دے دی ہیں. آپ گھر بیٹھے علم دین سیکھ سکتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اصل بات ہے یہ شوق پیدا ہو جائے. اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے مل کر انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں. اب اول آخر درود پاک پڑھ لیں. سوشل میڈیا کے ناظرین بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری بیک کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مصر میں جتنے انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار موجود ہیں، اللہ بالخصوص ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اللہم ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی برکتیں عطا فرما. ان کے صدقے ہمیں عالم باعمل بنا، علم نافع عطا فرما، علماء سے سچی محبت عطا فرما. دین کی خدمت ہم سے بھی مولا کوئی ایسی لے لے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. اے اللہ تیرے دین کے خدمت گاروں میں ہمارا نام بھی قبول فرما لے. ہمیں ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، ہمارے اوقات میں برکت دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے. اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت گاروں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانے والوں میں شامل فرما. اے رب کریم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرنا نصیب فرما. اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے والوں میں ہمیں شامل کرے. دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. میرے مولا ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، بالخصوص یہ کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے، میرے مالک شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، جلدی جلدی اس کی دوائی بھی عطا فرما. اور رب کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت بھی فرما. حرمین طیبین کی حفاظت فرما. اے کریم مولا مصر